آج آپ کے ساتھ میں آلو پراٹھے کی ایک بہت ہی یونیک وے میں ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں۔ اس کے انگریڈینٹس بھی عام روٹین کی ریسیپیز سے تھوڑے ہٹ کے ہوں گے۔ ذائقے میں آپ خود فیل کریں گے کہ یہ عام ریسیپیز سے بہت ہٹ کے ریسیپیز ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے لیے آپ کو میں بتاؤں گی کہ پراٹھے کی فلنگ کے لیے تقریباً میں نے یہاں پہ 1/2 kg بوائل پوٹیٹوز لے لیے ہیں۔ پوٹیٹوز کو ہم سب سے پہلے اچھی طریقے سے میش کر لیں گے پراٹھے کی فلنگ بنانے کے لیے۔ یہاں پہ دیکھیں پوٹیٹوز سارے بوائل اچھی طریقے سے میش ہو چکے ہیں۔ پوٹیٹوز میش کرنے کے بعد ہم اس میں انگریڈینٹ ایڈ کریں گے۔ تقریباً یہاں پہ میں نے ہرا دھنیا لیا ہے باریک کٹا ہوا۔ آپ آدھا کپ سمجھ لیں کہ یہ ہرا دھنیا ہے۔ اس میں سے تھوڑا سا ہرا دھنیا ہم بچا لیں گے پراٹھے کے بیٹر کے لیے۔ ہری مرچیں ایڈ کریں گے۔ تقریباً میں نے 3 درمیانے سائز کی ہری مرچیں لی ہیں جو کہ میں نے باریک کٹ کر لی ہیں۔ 1 ٹیبل سپون کے ایکول یہ ہیں۔ سالٹ آپ حسب ذائقہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہاں میں نے 1 ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کیا ہے۔ تقریباً ہم اس میں ریڈ چلی فلیکس یعنی کہ کٹی ہوئی مرچ 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے۔ آدھا چمچ میں نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے۔ اگین مرچوں کے بارے میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ کو تیز مرچیں پسند ہیں تو آپ اس میں مزید مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ تقریباً میں نے آدھا کلو میدا لے لیا ہے۔ اب ہم پراٹھے کا بیٹر بنائیں گے۔ تقریباً آدھا چمچ میں نے اس میں کالی مرچیں پسی ہوئی ایڈ کی ہیں۔ چکن پاؤڈر اس میں ایڈیشنل ہے، اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، نہیں بھی ڈالیں تو بھی آپ کی ریسیپی تب بھی بالکل پرفیکٹ بننے والی ہے۔ مزید اگر آپ اس میں فلیور انہینس کرنا چاہتے ہیں تو چکن پاؤڈر ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کے اندر کنور کیوبز کو میش کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ 1 پنچ اس میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور بچے ہوئے ہرے دھنیے کو ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے۔ 1 ایگ میں نے اس میں ایک فریش انڈا جو ہے وہ ایڈ کیا ہے۔ انڈے کو ہمیشہ پیالی میں الگ سے پہلے آپ توڑیں تاکہ اگر انڈا خراب ہو تو باقی بیٹر ہمارا خراب ہونا اور ضائع ہونے کا امکان باقی نہ رہے۔ اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے۔ تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے اور بغیر پلپ کے ہم اس کا اچھا سا جو ہے وہ مکسچر بنائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد آپ اس کے اندر 2 ٹیبل سپون اولیو آئل بھی ایڈ کر لیجئے۔ اولیو آئل ایڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو اولیو آئل کے بارے میں سجیشن دوں گی کہ ہمیشہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے وہ یوز کریں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خالص ہوتا ہے۔ کسی بھی کمپنی کا آپ یوز کر سکتے ہیں، بٹ یہ آپ ضرور دیکھیں کہ اس کے اوپر ایکسٹرا ورجن اولیو آئل لکھا ہو، کیونکہ یہ سب سے خالص سیل ہوتا ہے۔ بیٹر ہمارا یہاں پہ تیار ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اس میں پلپ نہیں ہے باقی، اور ہم نے بہت زیادہ اس کو نہ تو پتلا کرنا ہے نہ ہی ہمیں اسے بہت زیادہ گاڑھا کرنا ہے۔ توے پہ یا پین پہ ہم ہلکا سا آئل لگائیں گے۔ یہاں پہ میں نے دیسی گھی یہاں پر گریس کیا ہے اس کو، پین کو، اور اس طریقے سے ہم یہاں پہ بیٹر اپنا پراٹھے کا پھیلا لیں گے۔ اس ریسیپی کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ اس میں نہ تو ہمیں آٹا گوندنا پڑتا ہے اور نہ ہی ہمیں روٹیاں بیلنی پڑتی ہیں۔ اس کو ہم بہت ہی آسانی سے ان ون گو ایزیلی ہم بنا لیتے ہیں۔ پیسٹ کو ہم یہاں پہ اچھی طریقے سے پھیلا لیں گے احتیاط کے ساتھ۔ کہیں پہ اگر کوئی جگہ رہ جائے تو اسے آپ فل اپ کر لیں تاکہ آپ کا بالکل ایون اور ایکول پراٹھا جو ہے وہ تیار ہو۔ اس دوران ہم نے آنچ کو دھیما رکھنا ہے۔ یہاں پہ ہم سائیڈ میں تھوڑا سا گریزی کرتے رہیں گے آئل کے ساتھ، یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ میں یہاں دیسی گھی ایڈ کر رہی ہوں۔ تھوڑا سا کوک ہونے کے بعد ہم اس کے اوپر اپنا آلو کا بیٹر پھیلا لیں گے۔ آلو کا بیٹر اگر آپ کا بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا آئل یا دیسی گھی جو بھی آپ کے پاس ہے یا مکھن، وہ ایڈ کر کے بھی آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ تھن کر سکتے ہیں۔ اچھی طریقے سے سارے بیٹر کو ہم پھیلا لیں گے آلو کے مکسچر کو، اینڈ دوبارہ سے ہم یہاں اپنے بیٹر کی کوٹنگ کریں گے۔ دوسری سائڈ کی بھی پٹ بنانے کے لیے ہم مکسچر کو دوسری سائڈ سے پھیلانا اسٹارٹ کریں گے اور ایونلی ہم اسے اسپریڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے۔ دھیمی آنچ پہ ہم اسے بنائیں گے۔
بہت احتیاط کے ساتھ آپ سارے مکسچر کو آلو کے پورے بیٹر کے اوپر اچھی طریقے سے اسپریڈ کر لیجیے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارا بیٹر آلو کے مکسچر کے اوپر اچھی طریقے سے اسپریڈ کر لیا ہے۔ کچھ دیر اسے پکنے دیں گے ہم، اور پھر احتیاط کے ساتھ ہم اسے پلٹ لیں گے۔ دونوں سائڈ سے ہم اسے اچھی طرح کوک ہونے دیں گے۔ اگر آپ کم سکا ہوا پراٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اپنی پسند کے مطابق پراٹھا سیک سکتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ کوک ہوا، کچھ لوگوں کو زیادہ سکا ہوا پراٹھا پسند ہوتا ہے، تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اسی طریقے سے پراٹھے کو اچھی طریقے سے سیک سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سنہرا، بہت ہی پیارا کلر آیا ہے، بہت ہی لذیذ خوشبو آ رہی ہے، اور ہمارا پراٹھا تیار ہو چکا ہے۔ پراٹھا تیار ہونے کے بعد اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گریزنگ کر لیں گے دیسی گھی کی، تاکہ اس کا فلیور اور زیادہ انہینس ہو جائے۔ یہاں پہ میں آپ کو اس کی پرت کھول کے دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ سارا مکسچر ایک دوسرے میں بلینڈ ہوا ہے، اور ہم نے بغیر آٹا گوندے، بغیر روٹی بیلے بہت ہی مزیدار اور ون وے میں ایزیلی آلو کا پراٹھا بنا لیا ہے۔ اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں کامنٹ میں بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔